اس میں کوئی شک نہیں، پاکستان کے تمام حکمران پچھلے 15-20 سال سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا انرجی سیکٹر بجلی بحران ہماری معیشت کے لیے ایک اندھا کنواں بن گیا ہے۔ اسی اندھے کنویں کی حقائق جاننے کی اور اس کا تحقیقات ہم اس حوالے سے ہم کر رہے ہیں۔ گزشتہ 3 روز سے ہم اپنے پروگرامز میں ان کا جائزہ لے رہے ہیں اور ان حقائق کا پوسٹ مارٹم کر رہے ہیں، جن کی وجہ سے پاکستان میں انرجی سیکٹر ملکی معیشت کے گلے کا پھندا بن چکا ہے۔ خاص طور پہ آئی پی پیز یعنی بجلی بنانے کے حکومتی اور نجی کارخانوں کے علاوہ سی پیک کے پاور پلانٹس بھی قومی خزانے پہ بوجھ بن چکے ہیں، اور اب ریاست پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ پاکستان کا مستقبل بچایا جائے یا ان آئی پی پیز کو اربوں ڈالرز کے منافع سمیٹنے دیے جائیں۔ بہرحال اس وقت اصل مسئلہ یہ ہے کہ آئی پی پیز کے مستقبل کا فیصلے کا یا اس کا تصفیہ کرنے کی فیصلہ کن یہ گھڑی ہے، اور ساتھ ہی ہمیں ضرورت ہوگی کہ پاکستان کیونکہ قرضوں کی ادائیگی کے حوالے سے یا پاکستان پہ جو واجب الادا ادائیگیاں ہمیں کرنی ہے آئی پی پیز کے حوالے سے، سی پیک کے آئی پی پیز کے حوالے سے، یقیناً اس وقت پاکستان کی معیشت اور پاکستان کے خزانے میں یہ سکت نہیں ہے کہ وہ اپنی ادائیگیاں کر سکے۔ اس لیے ان قرضوں کی توسیع 100% ضروری ہے۔ اس بات میں تو کسی کو رتی برابر شک نہیں کہ سی پیک پاکستان کی تاریخ میں اب تک کا سب سے بڑا جامع اور گیم چینجر منصوبہ ہے، جس کے لیے چین نے 65 ارب ڈالر سے زائد کی سرمایہ کاری مختص کی۔ لیکن بدقسمتی کہا جائے یا ہماری حکومتوں کی نااہلی کہ سی پیک کے بارے میں جیسا سوچا تھا ویسا نہیں ہو سکا۔ جیسا سوچا تھا ویسا سی پیک بن جاتا تو کیا بات ہے، یا بن جائے تو کیا بات ہے۔ تاہم یہ بھی بڑی بات ہے کہ پچھلے 9 سال سے پاک چین مفادات پر متعدد دہشت گرد حملوں کے باوجود سی پیک رواں دوا ہے، بلکہ سی پیک فیز 2 کے تحت 5 نئے کوریڈورز کے قیام اور ML1 پروجیکٹ سمیت اسپیشل اکنامک زونز کے لیے چین کا عزم برقرار نظر آتا ہے۔ نون لیگ کی حکومت ہو یا پی ٹی آئی کی حکومت یا پیپلز پارٹی، پچھلے 9 سال میں سی پیک کے واجبات اور ادائیگیاں حکومت کے اعصاب پر حاوی ہیں۔ بلا شبہ پاکستان میں سیاسی بے یقینی، معاشی عدم استحکام اور دہشت گردی کے خطرات کی وجہ سے ہی سی پیک پر چینی اعتماد میں کمی آئی ہے۔ مجھے یہ بات کہنے میں ذرا برابر جھجک نہیں کہ سی پیک کی سست رفتاری یا مبینہ ناکامی کی سب سے بڑی وجہ پاکستانی لیڈرشپ ہے۔ جی ہاں، بات تو سچ ہے، مگر بات ہے رسوائی کی کہ ہمارے کرتا دھرتوں نے ملکی بجلی نظام کو نااہلی، کرپشن، بد انتظامی کی تصویر بنا دیا ہے۔ ہماری سابقہ حکومتوں نے آئی پی پیز کے ساتھ بجلی کی لاگت، قرضوں پر ثبوت، سرمایہ کاری پر منافع اور کیپیسٹی پیمنٹ پر غیر منصفانہ معاہدے کیے، جس کی وجہ سے پاکستان میں گھریلو، کمرشل اور صنعتی صارفین کو دنیا بھر سے مہنگی بجلی مل رہی ہے، اور اس کے باوجود پاور سیکٹر 2300 ارب روپے کے گردشی قرضوں میں پھنس چکا ہے۔ کیونکہ بجلی کی ضرورت ہو یا نہ ہو، پاور سسٹم بجلی کی ترسیل اور تقسیم کی صلاحیت رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، اور بجلی کی بلوں کی وصولی ہو نہ ہو، ہمیں بہرحال آئی پی پیز کو ادائیگیاں کرنی ہوتی ہیں، جس کو ہم کیپیسٹی پیمنٹ کہتے ہیں۔ حیران کن بات ہے، اور بہت حیران کن بات ہے کہ سردیوں میں 10,000 میگا واٹ اور گرمیوں میں 24,000 میگا واٹ بجلی استعمال کے لیے لی جاتی ہے، مگر آئی پی پیز کو ادائیگی ان کی صلاحیت کے مطابق 44,000 میگا واٹ کی جاتی ہے، اور آئی پی پیز بیٹھے بٹھائے ڈالرائز منافع کے ساتھ اربوں روپے کیپیسٹی پیمنٹ میں کھاتے ہیں یا ان کے کھاتے میں چلے جاتے ہیں۔ اس حکومت کی اسے ہم ہر صورت میں حکومتی نااہلی کا خمیازہ ہے ہم کہیں گے، اور اب اس کو صارفین بھگت رہے ہیں، پاکستان کا کاروبار بھگت رہا ہے۔ اس لیے معیشت پر بوجھ بننے والے معاہدوں پر نظر ثانی معاشی بقا کا سوال ہے۔ حوصلہ افزا بات یہ بھی ہے کہ چین کے ساتھ سی پیک کے تحت پاور پلانٹس اور دیگر منصوبوں پر نئے آپشنز پر غور ہو رہا ہے۔ سابق معاون خصوصی برائے سی پیک خالد منصور صاحب نے پرسوں ہمارے انٹرویو میں کہا تھا، پاکستان کی معاشی بقا کا سوال ہے، اور ظاہر ہے کہ پاکستان میں بجلی کے منصوبے پاکستان کی معاشی بقا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے عوام اور پاکستان کا کاروبار دنیا کی مہنگی ترین بجلی خریدنے پہ مجبور ہے، جو نہ پاکستانی عوام اس کی قیمت ادا کر سکتے ہیں اور نہ پاکستان کا کاروبار۔ اس مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اعلیٰ ترین سطح پر ہماری حکومت بھی کر رہی ہے۔ چین کی حکومت کا ہماری اطلاعات کے مطابق اب بھی صبر کا پیمانہ لبریز نہیں ہوا ہے۔ اس سلسلے میں بہت انٹینس گفتگو ہو رہی ہے، اور اس کے لیے بیجنگ میں موجود ہیں ہمارے وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اور ترقی اور سی پیک امور کے بہت ماہر سیاستدان ہیں، بہت ایکسپیرینس ہے، جناب احسن اقبال بیجنگ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ احسن اقبال صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ موضوع بہت اہم ہے ہماری معیشت کے حوالے سے، متسلسل سے تمام حکومتیں کہہ رہی ہیں، ابھی آپ نے شہباز شریف صاحب کی بات بھی سنی کہ ہماری جو کیپیسٹی ہے، چاہے وہ جس وجہ سے بھی ہم پر جو واجب الادا ادائیگیاں ہیں چینی قرضوں کے حوالے سے، آئی پی پیز کے حوالے سے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو
ہماری دوسری ادائیگیاں ہیں جو ہمیں ڈیٹ سروسنگ کرنی ہے، ہماری معیشت کی وہ کیپیسٹی نہیں ہے، ہم وہ نہیں کر سکتے، اور دوسری جانب ہماری عوام اور ہمارا کاروبار دنیا کی مہنگی ترین بجلی خریدنے پہ مجبور ہے، اور اس زمانے میں جب کہ شرح سود 20% ہے، جب یہ اس زمانے میں ہے جب کہ پاکستان میں ظاہر ہے کہ اس کے بہت ہی منفی اثرات ہیں، تو یقیناً یہ ہماری معاشی بقا کا سوال ہے۔ آپ کے پاس اس پورے ماحول کے حوالے سے، کیونکہ آپ اس وقت بیجنگ میں موجود ہیں، ابھی کچھ دنوں پہلے جب پرائم منسٹر گئے تھے، آپ جب بھی گئے تھے، کیا اس کی اپڈیٹ ہے، کیا فیڈ بیک ہے؟ جی خان صاحب شکریہ۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں یہ واضح کرنا چاہوں گا کہ آج پاکستان میں جو توانائی کا بحران ہے، اس کی وجہ سی پیک نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ہمارے ملک کا وہ پالیسیز پہ عدم تسلسل ہے جو 2018 میں ایک تجربہ کیا گیا، جس سے کہ وہ مومنٹم جو سی پیک ایک گیم چینجر کے طور پہ اختیار کر چکا تھا، اسے توڑا گیا، اور ولفلی سی پیک کو سکینڈلائز کیا گیا، بھونڈے الزامات لگائے گئے۔ مجھ پر بھی ایک وزیر صاحب نے الزام لگایا کہ ایک ملتان سکر موٹر وے میں نے خدا نہ خواستہ 70 ارب روپے کا کمیشن لے لیا ہے۔ اسی طرح باقی منصوبوں کو بھی سکینڈلائز کیا گیا، جس نے چین کے انویسٹرز کے کانفیڈنس کو بری طرح پامال کر دیا۔ دیکھیے، جب سی پیک شروع ہوا تو سی پیک کا ایک لانگ ٹرم پلان بنایا گیا۔ چین بھی لانگ ٹرم پلاننگ پہ یقین رکھتا ہے، ہم نے بھی ویژن 2025 بنایا تھا۔ اس کے 3 مرحلے تھے۔ پہلا مرحلہ 2020 تھا، جس میں پاکستان کے اندر جو انفراسٹرکچر کے گیپس تھے ان کو، یا باٹل نیکس تھیں گروتھ کے لیے، ان کو ایڈریس کرنا تھا۔ اور ہم نے اس وقت یہ محسوس کیا کہ ہمارا سب سے بڑی باٹل نیک 2013 میں انرجی ہے، کہ جب 18 گھنٹے ہمارے ملک کے اندر بجلی نہیں ہوتی تھی، اتنی بجلی بھی نہیں آتی تھی کہ یو پی ایس کی بیٹریاں چارج ہو سکیں۔ تو اس وقت پاکستان نے ایک انرجی پالیسی دے رکھی تھی تاکہ ہم اپنے توانائی کے کمی کو پورا کر سکیں۔ اور خان صاحب، پاکستان کا اپنا بھی کوئی سرمایہ کار اس پالیسی کے تحت پاکستان میں بجلی کا کارخانہ لگانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اگر اس موقع پہ چائنا نے آگے بڑھ کر اپنے پرائیویٹ سیکٹر کو کہا کہ آپ پاکستان کی مدد کریں اور یہاں بجلی پیدا کرنے کے کارخانے لگائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے پاکستانیوں سے بڑھ کر پاکستانی ہونے کا ثبوت دیا، کہ جب ہمارے اپنے انویسٹر شائے اوے کر رہے تھے، انہوں نے رسک لیا اور پاکستان میں آ کے 8000 میگا واٹ کی ہم کو کیپیسٹی دی۔ اب جب بجلی کی آپ پلاننگ کرتے ہیں تو اس کا ایک ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا آپ پروجیکشن لیتے ہیں، اور ہم نے الحمدللہ اکانومی کو 6% گروتھ پہ لائے تھے، اور ہماری نہیں بلکہ دنیا بھر کی یہ توقع تھی کہ 2030 تک پاکستان G20 کنٹریز میں چلا جائے گا اس مومنٹم کے ساتھ۔ لیکن 2018 میں جو ہم نے ڈسرپشن کی، اس کے نتیجے میں ہم 6% سے ایک دم 0% کے اوپر آ گرے۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ نئی حکومت کا ایک ہی ایجنڈا تھا، وینڈیٹا، کہ سب کے خلاف جھوٹے مقدمے بناؤ، ہراسگی پیدا کرو، افسروں کو ہراساں کرو۔ لہٰذا پورے ملک کے اندر فیصلہ سازی کا عمل ختم ہو گیا۔ جب آپ کے ملک میں فیصلے نہیں ہوں گے، سرمایہ کاری کیسے آئے گی؟ سر، یہ وہ سب بات چینی آپ یا کی سرمایہ دار بالکل درست جو یہاں ہے، پر 100% جاب در جاب آئے تھے۔ 100% اصل میں آپ کی بات بالکل درست ہے۔